سو آئیے ہم آج اس صبح خدا کے زندگی بخش کلام کو سیکھیں گے، سنیں گے۔ یہ کلام بدل دیتا ہے، یہ کلام اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ اس کلام میں خدا کی قدرت ہے، اس کلام میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے۔ سو آئیے ہمارا جو مضمون ہے، ہم سیکھ رہے ہیں کلیسیائی نشو و نما، اور آج جو ہمارا مضمون ہے چینج آف ہارٹ اینڈ اسپرچل ڈیولپمنٹ، دل کی تبدیلی یا روحانی ترقی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم روحانی طور پر کیسے بڑھ سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہم داؤد کی زندگی سے دیکھیں گے کہ داؤد نے اپنے حالات میں کیسے سیکھا کہ میں نے کیسے روحانی ترقی کرنی ہے۔ روحانی ترقی کا آغاز دل سے ہوتا ہے۔ اسپرچل گروتھ کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ If our heart is prepared، ہمارے دل کا تیار ہونا خدا کے لیے، اگر ہمارا دل خدا کے لیے تیار ہو چکا ہے تو پھر ہماری روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ روحانی ترقی کیا ہے؟ دل کا تیار ہونا۔ بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم روحانی ترقی کر سکیں۔ دعا سے روحانی ترقی نہیں ہوتی، دعا سے روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ اگر دعا سے روحانی ترقی ہوتی تو آپ بہت دیر کے ترقی کر گئے ہوتے۔ خادم آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، آپ روحانی ترقی کر چکے ہوتے۔ روحانی ترقی دل کی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ روحانی ترقی بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت دعا کرنے سے، زیادہ دعا کرنے سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے جو بہت زیادہ دعا کرتے ہیں ان کے دل ٹھیک نہیں ہوتے۔ روحانی ترقی ہمارے دل کا ٹھیک ہونا ہے، دل کا تبدیل ہونا ہے۔ روحانی ترقی کے لیے ہمیں اپنا دل بدلنا ہوگا، اور دل کس کے لیے ہم نے بدلنا ہے؟ خدا کے لیے۔ اپنا دل کس کے لیے تیار کرنا ہے؟ خدا کے لیے۔ روحانی ترقی، اور روحانی ترقی کا ایک ایریا کیا ہے؟ اپنے دل کو ٹھیک کرنا، اپنے دل کو تیار کرنا، اپنے دل کو خالص کرنا، پیور کرنا، پاک کرنا۔ خدا ہمارے دل کو تیار کرتا ہے۔ کتنی طرح سے؟ دو طرح سے۔ کلام سے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف نہ۔ دوسری بات، خدا ہماری روحانی ترقی کیسے بخشتا ہے یا کیسے ہمیں دیتا ہے؟ خدا ہمارے دل کو تیار کرتا ہے اس کے وسیلہ سے، اور پھر لوگوں کے وسیلہ سے، اور پھر خدا حالات کے وسیلہ سے ہمارے دل کو خدا تیار کرتا ہے۔ پرابلمز کے وسیلہ سے، مشکلات کے وسیلہ سے، مصیبتوں کے وسیلہ سے خدا ہمارے دل کو تیار کرتا ہے۔ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، بنیادی طور پر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا پرابلم ہے۔ آپ کے حالات آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے دل میں پرابلم کیا ہے۔ آپ کے پریشر
پریشرز، آپ کی بیماریاں، آپ کے حالات آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کے دل میں کیا پرابلم ہے، آپ کا دل ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ خداوند مجھے میرے حالات میں سے نکال، بیماری میں سے نکال، مشکلات میں سے نکال۔ خدا کئی سال تک ہمیں ایسے ہی رہنے دیتا، خدا ہمیں نہیں نکالتا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن خدا ہمیں ان حالات ہی میں رہنے دیتا ہے۔ اور کب تک رہنے دیتا ہے؟ جب تک ہمارا دل ٹھیک نہیں ہو جاتا، خدا ہمیں اس پروسیس کے اندر رہنے دیتا۔ اور کیوں ہم ان حالات سے نہیں نکل پاتے؟ کیونکہ وہ حالات ہی خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہوتے ہیں، اور خدا ہمارے دل کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں خداوند میری زندگی سے ان لوگوں کو دور ہی کر دے، یہ رشتہ دار میری زندگی سے دور ہو جائے، میں تنگ آ چکا ہوں۔ لیکن وہ دور نہیں ہوتے، وہ وہیں رہتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے خدا آپ کو اس پروسیس میں سے گزارتا ہے اور آپ کے دل کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کبھی روحانی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔ روحانی ترقی کے لیے کس چیز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے؟ دل کا۔ اور میں نے کیا کہا؟ دعا سے روحانی ترقی کس سے ہوتی ہے؟ دل کے ٹھیک ہونے سے۔ بہت سے دعا کرنے والے ہیں لیکن ان کے دل ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں ایک بہن تھی 6 گھنٹے روز دعا کرتی تھی، اور جب اس کی حرکتیں سامنے آئیں تو پتہ چل گیا یہ 6 گھنٹے کی پریئر کیا تھی۔ میں پریئر کے خلاف نہیں، دعا 18 گھنٹے کریں، 24 گھنٹے کریں، وہ ضروری ہے، لیکن روحانی ترقی کرنے کے لیے آپ کے دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی روحانی ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ خود سے اپنے ساتھ جو مرضی لکھ لیں، جو مرضی بنا لیں اپنے آپ کو، جو مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا روحانی لیول گرو نہیں کر سکتا۔ فالو کر رہے میری بات؟ روحانی ترقی کا تعلق دل کی تیاری کے ساتھ ہے۔ پریپریشن آف دا ہارٹ، ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے لیے تیار ہو۔ ابھی ہم داؤد کی زندگی سے دیکھیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسے تیار کیا، اور داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں تاکہ تیرے خلاف گناہ، اور خدا کہتا ہے داؤد کے بارے میں کہ یسی کا بیٹا داؤد کس کے؟ مجھے میرے داؤد نے خدا کو کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ اپنے دل میں۔ اور خدا نے داؤد کو پھر کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ اپنے دل میں۔ اٹس مین کہ دونوں کا دل ایک جیسا ہے، دونوں کی محبت ایک جیسی ہے۔ آج اگر ہمارے دل میں خدا ہے تو ہم خدا کے دل میں ہیں۔ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا خدا کا، اور داؤد کا جو دل ہے وہ ایک جیسا ہے۔ جب خدا کا دل اور آپ کا دل ایک جیسا ہوگا، خدا کا مسا آپ کی زندگی پر آئے گا۔ مسا کیسے آتا ہے؟ جب ہمارا دل ٹھیک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم داؤد کی زندگی سے سیکھیں، چند ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب لڑائی جھگڑا آپ کی زندگی میں آئے، آپ اپنے آپ کو حلیم بنائیں۔ جب گھر میں، جاب پلیس پہ،
یہ صورتحال آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کیا بنائیں؟ حلیم بنائیں. آپ حلیم رہیں، اپنے آپ کو ڈاؤن کریں. دوسری بات، دل کی تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بی کامن. کامن کی کیا اردو ہم کریں گے؟ عام، سادہ. یس، عام آدمی کی طرح زندگی بسر کریں. ٹرائی ٹو بی کامن، لک کامن، لیو کامن. آپ کی زندگی، آپ کا ڈریس، آپ کی لیونگ، جب رات کے وقت خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی میں رومی فوجی پکڑنے کے لیے آئے تو یسوع مسیح انہیں بالکل عام آدمی کی طرح نظر آ رہے تھے اور وہ پہچان نہیں پا رہے تھے ان میں یسوع کون ہے. ویسا ہی ڈریس پیٹر کا تھا، ویسی ہی داڑھی پترس کی ہے، ویسے ہی بال پترس کے ہیں، ویسا ہی لباس پترس کا ہے، ویسا ہی یسوع کا ہے. یسوع کے ہاتھ میں کوئی ڈائمنڈ رنگ نہیں تھی کہ یہ پہچان ہوگی، اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ رنگ ہوگی. وہ کامن تھا، عام تھا، اور انہیں پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ ان میں یسوع کون ہے. اسی طرح انہوں نے بھی شالز لی تھی جس طرح یسوع نے لی ہوئی تھی، اور وہ سارے کھڑے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا ان میں یسوع کون ہے. اگر یسوع کا ڈریس ان سے الگ ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ یسوع ہے، کیونکہ اس کا ڈریس مہنگا ہے، اس کا لیونگ سٹائل، اس کا کھڑا ہونا، نظر آنا یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے. لیکن یسوع عام شخص کی طرح کھڑے تھے اور انہیں پتہ نہیں. ویسی ہی ہائٹ، ویسی ہی داڑیاں ایک جیسی، رومیوں کو پتہ نہیں چلا. یہ آپ اپنے دل کو تیار کر رہے ہیں. خاندان میں آپ اپنے آپ کو کامن سمجھیں، اپنے آپ کو ہولی کاؤ نہ سمجھ لیں. کیا کہا میں نے؟ کون سی کاؤ؟ ہولی کاؤ، پاک گاں، اللہ دی گاں جنوں کہنے ہیں. بعض دفعہ ہم جب روحانیت میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہولی کاؤ سمجھتے ہیں کہ میں دوسروں سے کچھ اسپیشل ہو گیا، میں خاص ہوں. نو، لک کامن، لیو کامن. آپ اپنے دل کو جب تیار کرتے ہیں، ہم پاسٹر ہیں یا کلیسیا ہیں، خداوند آپ کے وسیلہ سے جب کام کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اسپیشل یا خاص نہ سمجھیں. ہم اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح ہی سمجھیں. خاص ہمارا یسوع ناصری ہے. چوتھی بات، دل کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ تھرڈ بات، تیسری، جب آپ جھوٹی مخالفت کا سامنا کرتے ہیں، جھوٹی مخالفت کا جب سامنا کرتے ہیں تو اسٹے اسٹرانگ، آپ اس میں مضبوط رہیں. چوتھی بات، دل کو کیسے تیار کرنا ہے؟ اسٹے سبمٹڈ. سبمیشن کا کیا اردو ہے؟ تابع داری، فرما بردار رہنا. اور میں آج اس بات سے بہت پریشان ہوں، لیڈرشپ میں، چرچ میں تابع داری کی کمی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تابع دار ہیں، لیکن وہ تابع دار نہیں ہیں، وہ متفق ہیں. لیڈرشپ کے ساتھ یا لیڈرشپ پاسٹر کے ساتھ یا کلیسیا پاسٹر کے ساتھ وہ تابع دار نہیں ہیں، وہ صرف ایگریمنٹ میں ہیں، متفق ہیں. اچھا جی، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ایگری ہے. اس سے آگے فرما برداری، سب مشن کچھ نہیں. ہم صرف اتفاق کر رہے ہیں.
ہم صرف اتفاق کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پر ہم متفق نہیں ہوتے، ہم ایگریمنٹ میں نہیں ہوتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے، متفق نہیں ہوتے، ہم وہاں سے جدا ہو جاتے۔ تابع دار شخص کبھی جدا نہیں ہوگا، یہ میری بات آج لکھ لیں۔ فرما بردار شخص کبھی جدا نہیں ہوگا، جدا وہی ہوگا جو نافرمان ہوگا۔ تابع دار شخص کبھی نہیں کہیں جائے گا۔ ہم آج جس چیز کو تابع داری سمجھ رہے ہیں وہ تابع داری نہیں، وہ ایگریمنٹ ہے۔ صرف اتفاق کر رہے ہیں، متفق ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تابع دار شخص کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ جب ہم متفق نہیں ہوتے وہ جدا ہو جاتے ہیں، اگر جدا نہ ہو تو پھر وہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تابع داری نہیں ہے۔ سو 5 سادہ سی باتیں میں نے آپ کو بتائی جو آپ کے دل کو تیار کرتی ہیں کہ آپ کا دل خدا کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ مخالفت آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتی، مخالفت آپ کے کردار کو بلڈ اپ کرتی ہے۔ مخالفت پرابلم، مسائل ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ مسیح میں گرو کر سکیں، خدا میں آپ ترقی کر سکیں، نشو و نما کر سکیں، اور آپ کی زندگی میں پرابلم جو ہے، مخالفت جو ہے، آپ کی زندگی میں جو ٹینشن ہے، خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس میں گرو کر سکیں۔ جو مصیبت، مخالفت، پریشانی آپ پر آتی ہے، مخالفت آتی ہے، تو خدا نے کس لیے آنے دی ہے؟ تاکہ آپ اس میں گرو کر سکیں، گرو کر سکیں، اپنے آپ کو اس میں سے اونچا کر سکیں۔ ایک درخت ہم لگاتے ہیں، وہ 1 سال بعد 3 فٹ بڑھ جاتا ہے، 3 سال بعد وہ 6 فٹ بڑھ جاتا ہے، 10 سال بعد وہ 10 فٹ بڑھ جاتا ہے۔ چیزیں وہی کی وہی ہیں، بلڈنگ وہی ہے، باقی سب کچھ وہی ہے، لیکن وہ درخت کیا ہے؟ بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح ایماندار کو خدا پرابلمز میں تیار کرتا ہے۔ مصیبتیں وہی رہ جائیں گی، پریشانیاں وہی رہ جائیں گی، بیماریاں وہی رہ جائیں گی، لیکن خدا جب آپ کو تیار کرتا ہے، آپ ان پرابلمز میں سے ترقی کر جاتے ہیں، گرو کر جاتے ہیں، خدا آپ کو ان میں سے سرفرازی بخشتا ہے۔ آمین۔ روحانی ترقی کیا ہے، یا روحانی بلوغت کیا ہے؟ کردار میں ترقی کرنا، بلڈ اپ ہونا۔ خدا ہمارے کردار میں دلچسپی لیتا ہے۔ کس میں دلچسپی لیتا ہے؟ ہمارے کردار میں۔ داؤد کو ہیرو اس کے دشمن نے بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ داؤد کو ہیرو کس نے بنایا؟ اس کے دشمن نے، جاتی جولیت نے۔ جب اس نے جاتی جولیت کو مارا تو پھر اس کے بعد داؤد کا چرچا شروع ہو گیا۔ شاؤل نے 1000 کو مارا، داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اس کے دشمن نے اس کو ہیرو بنایا ایک ہی رات میں۔ آج ہم نے کتنے سالوں سے اسٹرگل کر لی، لیکن ہم گرو نہیں کر سکے۔ داؤد ایک ہی رات میں، آج چرواہا تھا، کل ہیرو بن گیا اسرائیل کا، دشمنوں کو مارنے والا، لاکھوں کو مارنے والا۔ ہاللویا۔ اس کے دشمنوں کے سبب سے، مخالفت کے سبب سے جس قدر
दाऊद के दुश्मन बढ़ते चले गए, दाऊद उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से, उतनी ही ज्यादा वो रूहानी तरक्की करता चला गया जितने उसके दुश्मन बढ़ते चले गए। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपनी मुसीबतों में किसकी तरफ दौड़ा? खुदा की तरफ। अपनी परेशानी में किसके नजदीक आया? खुदा के नजदीक। दाऊद जितना खुदा के नजदीक चला गया, खुदा उसे उतना ही बढ़ाता चला गया। आज हमारी प्रॉब्लम यह है, हम जब मुश्किल में होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, हम खुदा को भी दोष देने से बाज नहीं आते। जब हमारी दुआ का जवाब देर से आए, हम खुदा पर भी इल्जाम लगा देते हैं, खुदा नहीं सुनता। नो नो, खुदा हमारे दिल को ठीक कर रहा है, खुदा हमारी जिंदगी को ठीक कर रहा है। दाऊद ने प्रॉब्लम्स में खुदा की नजदीकी को हासिल किया। हमारी जिंदगी में अगर रूहानी तरक्की को खुदा लाता है, और ये हमारे लिए उस वक्त होगा जब हम खुदा की नजदीकी में होंगे, हमारी जिंदगी में मैच्योरिटी होगी। अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, यू आर वंडरफुल पीपल। खुदा आपके किरदार को बना रहा है, खुदा आपके किरदार को बना रहा है, खुदा आपके किरदार को बना रहा है। इससे पहले कि खुदा आपको अपनी बादशाही की तरक्की के लिए, तामीर करने के लिए खुदा इस्तेमाल करे, खुदा पहले हमें बनाता है, हमें तामीर करता है, हमें बिल्ड करता है, हमारे किरदार को खुदा संवारता है। हमारा खुदा हमारे दिल को, हमारे करैक्टर को खुदा बनाता है। पहले शमूएल की किताब 17 बाब और 28वीं आयत। और उसके सबसे बड़े भाई एलीआब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, दाऊद के बड़े भाई ने। और एलीआब का गुस्सा दाऊद पर भड़का, और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा, और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। जाति जूलियत इस्राएली फौजों को ललकार रहा है, और दाऊद अपने भाइयों को, ये फौज में थे, रोटी देने के लिए आया था, दोपहर का लंच, और ये उधर बातें कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उसके बड़े भाई ने इसको बातें जब करते देखा तो इसको क्या कहने लगा, उसका गुस्सा उस पर भड़का, उसका भाई उसकी मुखालफत करने लगा, उसकी फैमिली, उसके भाई उसके मुखालफत कर रहे थे। क्यों यहाँ पर आया है? तेरे दिल में घुमंड है, तू लड़ाई झगड़ा देखने आया है। वो थोड़ी सी भेड़ें जो तेरे पास थी वो किसके हैंड ओवर करके आया है? इल्जाम, तनकीद, मुखालफत। लेकिन दाऊद पर ये सब चीजें असर नहीं कर रही। उसका फोकस किस पर है? खुदा पर। अपने मुखालिफ लोगों पर उसका फोकस नहीं है, उसका फोकस खुदा पर है। बहुत दफा हमारा फोकस हमारे दुश्मन होते, हम अपने फोकस को खुदा से हटा देते हैं
اور اپنا فوکس اپنے دشمنوں پر، اپنے حالات پر، اپنی ٹینشنز پر، اپنی بیماری پر، اپنے پرابلمز پر ہم اپنے فوکس کو رکھے رہتے ہیں، اپنی مخالفت پر، اپنی بیماری پر اپنے فوکس کو، اور خدا ہمارے دل کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا فوکس خدا پر ہوگا تو پھر خدا سارے رستے ہموار کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا فوکس خدا پر ہوگا تو خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہمارا فوکس ہماری ٹینشن ہی رہے گی تو پھر آپ کی ٹینشن ہی بڑھے گی، بیماری ہی بڑھے گی۔ ہمارا فوکس، داؤد کا فوکس جو ہے وہ خدا ہے۔ اس سے مخالفت سنی ہے، تنقید سنی ہے، باتیں سنی ہے، لیکن اس کا فوکس کیا ہے؟ خدا۔ ہیلیلویا۔ 17 باب کی 40ویں آیت، اور اس نے اپنے ہاتھ میں، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا، یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرہ تھا۔ آمین۔ سو داؤد کا فوکس کس طرف ہے؟ خدا کی طرف۔ اس نے داؤد کو کیا کہا کہ تو اپنے ہاتھ میں، آگے اس پورے چیپٹر میں جاتی جولیت اس کو کہتا ہے تو اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کے آیا ہے، مجھے کتا سمجھ کے مارنے آیا ہے۔ اور اس نے کہا داؤد کو کہ میں تیرا گوشت آج ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا۔ تو داؤد نے اسے کیا کہا کہ میں لشکروں کے خدا کے نام سے آیا ہوں، اور آج میں تیرا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا۔ داؤد کا فوکس کیا ہے؟ باقی سارے فوجی جو تھے 40 دن تک یہ جاتی جولیت انہیں للکارتا تھا، باقیوں کا فوکس کیا تھا؟ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم ہار جائیں گے، ہم مر جائیں گے، یہ مصیبت بڑی ہے، یہ پرابلم بڑی ہے، یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ بہت بڑے مسئلے ہو جائیں گے، میں جان سے مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا اگر میں جنگ لڑنے جاؤں۔ داؤد نے کہا کچھ بھی ہو، میرے ساتھ لشکروں کا خدا ہے، میں آج تجھے شکست دوں گا، میں تجھے ہرا دوں گا، کیونکہ میرا فوکس خدا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں 10% بھی جلال خدا کو نہیں دیتے۔ ہم اپنی بیماریوں کو، ابلیس نے یہ کیا، ابلیس نے وہ کیا، ابلیس نے یہ کر دیا، ہمارے گھر میں تاڑے گھر چ ابلیس ہی بڑا رہتا، خدا نو بھی واڑ کے دیکھو، میری زندگی میں یہ ابلیس ہی زندگی چ بڑھ جاتا ہے تاڑی آ کے۔ خدا کے روح کو بھی موقع دے، اس کا فوکس خدا ہے۔ You will not see the enemy, you see your God۔ آپ اپنے دشمنوں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے خدا کو دیکھیں۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں جو میں کہنے کو ہوں، کردار دیا نہیں جاتا، کردار بنایا جاتا ہے۔ کریکٹر از ناٹ گیون۔ خدمت دی جاتی ہے، نجات دی جاتی ہے، نعمتیں دی جاتی ہے، لیکن کردار نہیں دیا جاتا۔ یہ واحد چیز ہے جو خدا نہیں دیتا۔ اگر ہم اپنا کردار نہیں بنائیں گے، کوئی ہمارا کردار نہیں بنائے گا۔ نو کریکٹر، نو میچورٹی، نو بلیسنگ،
no fire, no power in your life. اگر آپ کا کردار نہیں بن رہا، اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر آپ کا دل نہیں تیار ہو رہا، تو پھر آپ کی زندگی میں روحانی بلوغت نہیں ہوگی، پاک روح کی آگ نہیں ہوگی، خدا کا مسئلہ نہیں ہوگا لائف میں، ذہن میں۔ آپ بہت دعا کریں گے کہ ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے، نو سر۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ بہت دعا کرتے ہیں لیکن ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ دعا ہمارا کردار نہیں بناتی، دعا کبھی بھی آپ کو میچور نہیں کر سکتی، دعا کبھی بھی آپ کی زندگی میں روحانی ترقی کو نہیں لا سکتی۔ دعا روحانی ترقی کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ دعا کرنے والے لوگ ضروری نہیں کہ وہ روحانی ہیں۔ I know، میں جانتا ہوں بہت سے دعا کرنے والے، ان کا دل جس غلاظت سے بھرا ہوا ہے، آپ ان کو دعا کرتے دیکھیں، آپ ان کی دعا سن کے رونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کے دل کی غلاظت کو آپ دیکھیں تو آپ 10 بار توبہ کریں۔ اتنی دعوت حسد ان کی اندر بھرے ہیں، لیکن دعا میں وہ آگ لگا کے رکھ دیتے، سننے والوں کے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن ان کے دل۔ اس لیے میں نے کہا بہت سے لوگ دعا کرنے والے روحانی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ دعا کرنے والے شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ دعا کبھی بھی کردار کو بلڈ اپ نہیں کرتی۔ پھر کون سی چیز ہے جو کردار کو بناتی ہے، بلڈ اپ کرتی ہے؟ آج ہم دیکھیں گے داؤد کی زندگی میں سے خدا کے پاس ہر چیز کا حل ہے، خدا کے پاس ہر چیز کا حل ہے کہ آپ کیسے گرو کریں فیملی پرابلم میں، آپ کیسے گرو کریں، خدا کے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ یہ داؤد کہتا ہے کہ وہ میرے پاؤں کو ہرنی کے پاؤں کی مانند بنا دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور میں نے پہلے بھی درخت کی مثال دی کہ وہ درخت بڑھتا جائے گا، باقی چیزیں وہی رہ جائیں گی لیکن وہ درخت بڑھ جائے گا، حالات وہی رہ جائیں گے، ٹینشنز وہی رہ جائیں گی، لیکن آپ ان میں سے گرو کر جائیں گے، آپ مسیح کی پہچان بن جائیں گے، آپ کا کردار خدا بنا دے گا، مشکلات نیچے رہ جائیں گی، پرابلم نیچے رہ جائیں گی، اور آپ کو خدا ان میں سرفرازی بخش دے گا۔ 16ویں باب کی 18ویں آیت سے تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ، میں نے بیت الحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بچانے میں کیا ہے، استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے جس میں اتنی خوبیاں ہو وہ خوبصورت ہی ہوگا۔ آمین۔ اب اس سے ذرا ایک آیت اوپر جاتے ہیں۔ ساؤل کی زندگی میں ایک بدرو آ گئی تھی، ساؤل بادشاہ، اور اس کے ایک وزیر نے، ایک خادم نے اسے یہ مشورہ دیا کہ کوئی ایسا بجانے والا ماہر استاد ڈھونڈتے ہیں جو میوزک بجائے گا تو بری روح تیرے اندر سے نکل جائے گی اور تو بحال ہو جائے گی۔ تو 17 آیت میں کیا لکھا ہے؟
شاول نے اپنے خادموں سے کہا خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ. تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خداوند اس کے ساتھ ہے. آمین. یہ بڑی زبردست آیت ہے, یہ بڑی پاورفل آیت ہے. شاول کے نوکروں میں سے ایک نے داؤد کو دیکھا تھا. ابھی داؤد فیمس نہیں ہوا, ابھی مشہور نہیں ہوا, ابھی اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی, ابھی وہ اسرائیل میں اس کی کوئی پہچان نہیں ہے. سمپلی 16-17 سال کا نوجوان ہے اور اس کے بارے میں یہ 6 خوبیاں بتائی گئی ہیں. اس سے ابھی کسی بڑے سٹیج پر اپنی گٹار نہیں بجائی. شاول کے نوکروں میں سے ایک نے اس کو دیکھا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بجانے میں کیا ہے, استاد. بجانے میں وہ استاد ہے. داؤد کا بجانے میں کوئی استاد نہیں تھا. میوزک بجانے میں داؤد کا کوئی استاد نہیں تھا. داؤد کا استاد خدا تھا. بادشاہ ہے اور بادشاہ کے غلام ہیں, نوکر ہیں, اور وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بجانے میں استاد ہے. اب بادشاہ کے دربار میں ایسے بیٹھے تھے گانے والے استاد ماہر جو راگے تانے پلٹے پتہ نہیں سر راگ کیا کیا جانتے ہوں گے, جن کے بال سفید ہو گئے ہوں گے. ان میں کسی کو بھی یہ خطاب نہیں دیا جا رہا. اور داؤد جو جنگلوں میں اور آبشاروں کے پاس, پانیوں کے پاس, بھیڑوں کے پاس وہ اپنی بربت بجاتا تھا, اور اس کو کہا جا رہا ہے یہ استاد ہے. اور جو ماہر ہے, سیکھے ہوئے ہیں, جو فنکاری درباری فنکار ہیں, ان سب کو پیچھے کر کے اس بندے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. حالانکہ درباروں میں میوزیشنز ہوتے تھے. ہیلیلویا. وہ بجانے میں کیا ہے, استاد. شاول سے اس کا نوکر یہ کہہ رہا ہے وہ ایک زبردست پرستش کرنے والا شخص. میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے, یسی کا وہ بیٹا ہے, بیت لحم کا وہ رہنے والا ہے, اگرچہ ابھی وہ ایک لڑکا ہے لیکن بجانے میں استاد ہے, وہ ماہر ہے, اس نے کسی سے تربیت نہیں پائی ہے لیکن وہ بجانے میں استاد ہے. ساز بجانے میں وہ استاد ہے, اور داؤد کا کوئی استاد نہیں, اس کا استاد ایک ہی ہے اور وہ لشکروں کا خدا ہے. وہ بجانے میں استاد ہے. بڑے بڑے پروفیشنل سنگر تھے دربار میں, بادشاہ کے کورٹ میں درباری سنگر تھے, اور بڑے بڑے عظیم استاد ہوں گے جو میوزک جانتے ہوں گے. لیکن داؤد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بجانے میں استاد ہے. اصل میں اس سے بات کیا کہی داؤد شاول کو, اور شاول بھی سمجھ گیا کہ داؤد ہمارے استادوں پر بھی استاد ہے. اور داؤد صرف خدا کے لیے بجاتا تھا, اس لیے خدا نے اسے دنیا کے استادوں پر بھی استاد مقرر کیا. داؤد کی طرح اس دور میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی نہیں بجا سکتا, اور جب وہ بجاتا ہے تو مسا آتا ہے, جب مسا آتا ہے بری روحیں نکل جاتی ہیں. دس از دا ورشپ, یہ ہے پرستش. داؤد کی زندگی پر خدا کا مسا تھا, داؤد کی آواز پر خدا کا مسا تھا,
दाऊद पर खुदा का मसा था, तो उसके सांस जब बजते थे खुदा का मसा रिलीज होता था, बदरूहें छोड़ देती थी, बीमारियां चली जाती थी। आज ये वर्शिप चर्च में होना जरूर है, जो हमें उस्ताद बनाते। कौन हमारा उस्ताद हो वर्शिप में? खुदा। हमारा उस्ताद कौन हो? खुदा। सांस बजाने में कौन उस्ताद हो? खुदा। दाऊद पे खुदा का मसा था, उसकी आवाज पे खुदा का मसा था। जिस चीज को मसा छू लेता था उस जिंदगी पर खुदा की बरकत आ जाती। हालेलुया। जब आप पर खुदा का मसा होगा, आप जिस चीज को छुएंगे मसा उस पर मुंतकिल हो जाएगा। दाऊद के गाने बजाने पर खुदा का मसा था। सो पहली चीज के दाऊद ने अपने दिल को कैसे तैयार किया? प्रस्तिश करने से। क्या है पहली चीज? प्रस्तिश करने से उसने अपने दिल को, जो चीज, जो काम मसा में किया जाएगा वो हमेशा कायम रहेगा। दाऊद ने कैसे अपने दिल को तैयार किया? प्रस्तिश करने से। पहली चीज क्या है? प्रस्तिश करना। दाऊद ने कैसे अपने दिल को तैयार किया? प्रस्तिश करने से। और जो चीज मसा में की जाएगी वो कायम रहेगी। दाऊद को मरे हुए 3000 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके सबूर आज भी जिंदा है, क्योंकि उन पर खुदा का मसा है। आज भी उनमें वो ताजगी है। लोग कहते हैं यार ਜਿਹੜੇ 5-6 गीत ਇਹਨੇ गाए ने ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਜ਼ਬੂਰ गा ਲੈਂਦਾ, रूह ताजा हो जाए। ये क्या? ज़बूरों पे क्या है? खुदा का मसा। जो चीज मसा में की जाएगी वो कायम रहेगी। मसा जो चर्च के अंदर है, खुदा की कुदरत, उसकी हजूरी फिर जिंदगियों को छूती है। दाऊद ने पहली चीज किससे उसने अपने दिल को तैयार किया? वर्शिप। वर्शिप, प्रस्तिश आपके दिल को ठीक करती है, दुआ आपके दिल को ठीक नहीं करती। वर्शिप करें, घर में जाएं, वर्शिप करें, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची ऊंची गीत गाएं, जोर जोर से गाएं, रब खुदावंद बादशाह है, गीत गाएं, बादशाह जलालदा तेरी जंग लड़ेगा। घर वाले कहेंगे ले अज मुंडा साडा पागल हो गया, वो समझेंगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन खुदा जानता है कि आप उसको ठीक हो गए। हालेलुया। क्योंकि प्रस्तिश दिल को ठीक कर देती है। लोग समझेंगे कि आप वर्शिप कर रहे हैं, पता नहीं की हो गया, कोई गीता का टाइम भी होता है, लेकिन खुदा जानता है कि आप ठीक हो गए। प्रस्तिश हमारे दिलों को ठीक कर देती है। प्रस्तिश आपके दिल को ठीक कर देगी। खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी, खुदा परस्तार ढूंढता है। घर में प्रस्तिश करें, प्रॉब्लम में प्रस्तिश करें। मैंने फेसबुक पे एक बार लिखा कि आप उतने ही बड़े परस्तार स्टेज पर हैं जितने बड़े परस्तार आप घर में हैं। तो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा परस्तार है, उसने मुझे मैसेज किया कि पर साहब इसका मतलब क्या है? मैं कहा जितनी वर्शिप आप घर में करते हैं ना, उतनी ही वर्शिप आप स्टेज पे करते हैं, और जैसी वर्शिप आप अपने घर में करते हैं वैसी ही वर्शिप आपकी स्टेज पे नजर आती है। मैंने कहा मेरे कहने का मकसद ये है, स्टेज पे हम सारे बड़े वर्शिपर हो जाते हैं, घर में आप कितनी वर्शिप करके आए हैं? कईयों को दुआ का मौका दे दे ना, तो कान में जाके बताना पड़ता है।
کہ باقی سال یہ ہے تے آمین کرو، کیونکہ گھر دعا سٹیج تے دعا ہوتی. اور کئیوں کو جب گیت کا کہنا ایک گیت آپ نے بھائی گانا ہے تے پرستار صاحب نے انج کر کے ویکھنا ہے تے پھر انہیں اکھاں بند کر لینیاں واجے تے ہاتھ رکھ کے، پھر انہیں 4 گیت کٹھے ہی گا دینے نے، گیت نہ گیت جوڑ جوڑ کے. وہ پرستار گھٹ تے ویلڈنگ والا بہت آ گیا ہوندا ہے، جوڑی آندا ہے. مجھے ایک ادھر کنونشن سینٹر میں کنونشن کہنا پڑ گیا کہ بھائی جس کو جتنا ٹائم دیا جاتا ہے اتنی مہربانی ہے. اس کو ایک گیت کا گا، اس نے 6 گیت جوڑ کے گا، پونا گھنٹہ ایک بندے نے ویسٹ کیا. سو ورشپ آپ کے دل کو ٹھیک کرتی ہے. اگر آپ گھر میں پرستش نہیں کرتے، آپ کی نجات پہ شک کیا جا سکتا ہے. نجات سب سے پہلا کام ہماری زندگی میں کیا کرتی ہے؟ نجات ہمیں پرستار بناتی ہے. اس شخص نے جو پہلی چیز نوٹ کی کہ وہ بجانے میں کیا ہے؟ استاد ہے. وہ بھیڑوں کے پاس بیٹھا ہے، ساز بجا رہا ہے، گا رہا ہے. اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا مدد لئی میں خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی. بھیڑوں کو پانی پلاتا ہے، گیت گاتا ہے. بھیڑوں کو جنگل میں لے کے جا رہا ہے، گیت گاتا ہے. ہم بھی گھر میں جب جھاڑو دے رہے ہو ہم گیت گائیں، ہم کام کر رہے ہو ہم گیت گائیں. اس قدر پرستش کرتا تھا وہ کہ خدا کی قدرت اس پہ آ کے ٹھہرنا شروع ہو گئی، انائنٹنگ آ کے ٹھہرنا شروع ہو گئی. اور اس قدر خدا نے اس کے گیتوں کو سنا. آج ہم لائک لینا چاہتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے جی سمراج صاحب؟ 1000 ہو جائے تو پھر کیا کہ تو ایم بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد. کیوں جی؟ آج پرستار کے اور ایم کے چکر میں پڑے ہوئے. ہمارا گیت نکلے اور نیچے کے لگ جائے اور پھر اس کے بعد وہ فوٹو کے اوپر بڑا سا لکھتے ہیں ملینز نے دیکھ لیا ہے مبارک ہو. پھر وہ کچھ سال بعد لاکھوں میں چلی جاتی ہے، پھر فوٹو آ جاتی جی یہ گیت لاکھوں نے دیکھ لیا ہے. خدا کی ایک ہی نظر پڑ جائے تو سمجھے کہ آسمانوں نے بھی دیکھ لیا ہے. آپ کے گیت آسمانوں پر بھی مشہور ہو جائے. ہیلیلویا. سو ورشپ ہمارے دل کو ٹھیک کرتی ہے. وہ بچانے میں کیا ہے؟ استاد ہے. کیسے داؤد نے اپنے دل کو ٹھیک کیا؟ پرستش کرنے سے. آپ نے اپنے دل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ پرستش کرنے سے. اگر آپ نے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے تو پرستش کریں. ہم اتنا پرابلمز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، خدا کی پرستش نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی اور اس نے 3 گھنٹے اپنی پرابلم صرف مجھے سنائی. بیٹھ کے میری کمر میں بھی درد ہونا شروع ہو. میں نے آخر کار اسے کہا باجی اچھا تھا آپ 3 منٹ مجھے اپنی یہ باتیں سناتی اور میں 3 گھنٹے آپ کے لیے دعا کرتا. اور میں جب بھی اس سے کہوں کہ چلے دعا کرتے ہیں تو وہ پھر ایک نئی بات شروع ہو جاتی. ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں میری پرابلم یہ میرا یہ مجھے ایسے ویسے یہ وہ. آپ پرابلمز کو 3 منٹ ڈسکس کریں، آپ 1 گھنٹہ دعا کریں، خدا آپ کے مسئلے حل کر دے گا. آپ پرابلمز کو 3 منٹ ڈسکس کریں، 1 گھنٹہ ورشپ کریں، خدا آپ کے بندوں کو توڑ دے گا. جلال یسوع کو دے. ہیلیلویا. یہ گھر کس کا ہے؟ یہ یسوع کا ہے.
آج ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ہم ہر بات میں ابلیس کو جلال دیتے ہیں، ابلیس نے یہ کیا، ابلیس نے یہ کیا، ابلیس ہمارے گھر میں، یہ گھر یسوع کا ہے، یہ کام یسوع کا ہے۔ آپ کہنا شروع کریں، آج یہ میرا گھر، یہ یسوع کا گھر ہے، یہ کام یسوع کا کام ہے، یہ فلاپ نہیں ہو سکتا، یہ ناکام نہیں ہو سکتا، میرا گھر برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا گھر یسوع کا گھر ہے۔ نہ کبھی یسوع شکست کھاتا ہے اور نہ یسوع آپ کو کبھی ہارنے دے گا۔ جلال دینا شروع کریں۔ جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ زبردست سورما ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں he is a bold man، اس کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ دلیر ہے، زبردست سورما۔ فیملیز میں، خاندانوں میں آپ نے سورمے کو دیکھا ہوگا کبھی کبھی، کیوں باجیوں؟ خاندانوں میں بڑے بڑے سورما ہیں جن کا روب اپنی بیویوں پہ ہوتا ہے اور وہ گھر میں سورمے ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کے آگے سورما بنے ہوتے ہیں، کیا نا وہی تے گل کرن ڈیا، وہ محلے چ بھی سورمے ہوندے ہیں، ہمارے دروازے کے آگے ڈیلی سورمے آتے ہیں۔ داؤد کیا ہے؟ بجانے میں استاد اور زبردست سورما۔ سورما کوئی ہیوی ڈیوٹی بندہ نہیں، کوئی بڑا جوان تگڑا بندہ ہو نہیں، وہ جس میں خدا کا خوف اور وہ دلیر ہے، مضبوط ہے خدا میں، جو خدا میں مضبوط ہے۔ سورما کا مطلب ہے جو دلیر ہے، خداوند جو دلیری کے ساتھ، جو خدا میں مضبوط ہے، جو خداوند میں دلیری کے ساتھ بدروحوں کو کہہ سکتا ہے کہ نکلو اس میں سے، بیماریاں چھوڑو یسوع کے نام میں۔ دلیر سورما وہ ہے جو یسوع کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ سورما ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، جو بیماری کا مقابلہ کرتا ہے، جو بیماری کو ڈانٹ سکتا ہے، وہ سورما ہے۔ کیسے اس نے اپنے دل کو تیار کیا، کیسے ہم زبردست سورما بنیں گے؟ خدا پر ٹرسٹ کرنے سے۔ داؤد کا ٹرسٹ، بھروسہ کس پہ تھا؟ خدا پہ۔ کس پہ؟ خدا پہ۔ اس کے بھروسے نے اس کو کیا کیا؟ سورما بنا دیا۔ جاتی جولیت کو مارنے جا رہا تھا تو کس پہ اس کا یقین ہے، کس پہ اس کا ٹرسٹ ہے، کس پہ وہ بھروسہ کر کے نکل پڑا ہے؟ خدا پر۔ اور جب لشکروں کے خدا پر ہمارا بھروسہ ہوگا تو دنیا کا کوئی جاتی جولیت آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ خدا کی قدرت ہر ایک پہاڑ کو میدان کر دے گی۔ وہ زبردست سورما ہے، اس کی فتح خدا سے ہے، اس کا ٹرسٹ خدا پہ ہے ہر طرح کے حالات میں۔ اور کلام میں لکھا ہے ملعون ہے وہ آدمی جس کا توکل، بھروسہ انسان پر ہے، جو بشر کو اپنا زور بازو جانتا ہے، بشر کو وہ کیا ہے؟ لعنتی۔ لیکن جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، ہیلیلویا، خدا پر بھروسہ کرنے والے سرفراز ہو جاتے ہیں، سورما بن جاتے ہیں۔ پیسے پہ ٹرسٹ نہ کرے، لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کرے، حالات پہ ٹرسٹ نہ کرے، اپنی بیماریوں پہ ٹرسٹ نہ کرے، اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ نہ کرے۔ آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل ایک ہی ہستی پر ہو اور وہ یسوع ناصری ہے، اور وہی آپ کی فتح، آپ کی برکت، آپ کی قوت، آپ کا شور ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے جنگی مرد۔ ہی از اے مین آف وار۔
کیا ہے وہ؟ جنگی مرد، زبردست سورما ہے، اور سورما کے بعد وہ جنگی مرد ہے۔ داؤد نے حالانکہ ابھی تک کوئی جنگ نہیں لڑی، اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جنگی مرد ہے، بچانے میں استاد، زبردست سورما اور جنگی مرد ہے، اور 16-17 سال کی عمر ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ He is a man of war، جنگی مرد۔ ابھی اس سے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن داؤد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جنگی مرد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی بھیڑوں کے لیے جنگ کرنا جانتا ہے۔ اگر ریچھ آئے گا وہ جنگ کرنا جانتا ہے، اگر شیر آئے گا وہ جنگ کرنا جانتا ہے۔ اس کی پوزیشن اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کی خدمت اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ جنگ کرنا جانتا ہے۔ اس کی فیملی، اس کے حالات، اس کے بچے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ جنگی مرد ہے، وہ جنگ کرنا جانتا ہے۔ اور داؤد زبوروں میں یہ لکھتا ہے بات کہ میرا خدا میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ جنگی مرد ہونے کا مطلب ہے کہ وہ دشمن کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس سے کچھ چھین کے لے جائے۔ وہ الاؤ نہیں کرتا کہ میری بھیڑیں کوئی چھین کے لے جائے، میری برکت کوئی چھین کے لے جائے۔ Why you are flawed؟ کیوں آپ خدمت میں ناکام ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ایک نیا شخص چرچ میں آیا، اور پھر اس کو آنے کے بعد ہم سب فلاپ ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کیوں آپ کو آپ کی پوزیشن لے گیا؟ آپ کی خدمت چلی گئی، آپ کی ساری چیزیں چھن گئی۔ جی ایک وہ آیا تھا، بس پھر اس نے پتہ نہیں کیڑی گولی کھول کے پیائی ہے پاج صاحب نے، تے پاج صاحب دی آنکھیں نہیں کھلن ڈیاں۔ وہ جنگی مرد ہے، وہ کسی کو الاؤ نہیں کرے گا۔ دوسروں کو الزام نہ دے، اپنا دل ٹھیک کرے۔ جب آپ کا دل ٹھیک ہوگا، خدا کسی کو الاؤ نہیں کرے گا کہ تو اس کی پوزیشن لے لے، تو اس کی پوزیشن لے لے۔ خدا کسی کو نہیں، ہو فلانے دی وجہ نال ساڈا کام خراب ہوا ہے، نہیں تے اج بھی پوچھ کے دیکھ لو، دل چ اسی وسنے ہیں بادشاہ، حقیقت ہے۔ لیکن داؤد کیا ہے؟ وہ اپنی کالنگ کو چھیننے نہیں دے گا، اپنی ہولینس کو، اپنی خدمت کو، اپنے بلاوے کو، اپنی خدمت کو کسی کو چھیننے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جنگی مرد ہے۔ آپ نے خدمت چھوڑ دی پاش صاحب، میرے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آپ کے حالات کس لیے خراب ہوئے تھے؟ تاکہ خدا آپ کے دل کو ٹھیک کرے۔ آپ نے اپنا دل ٹھیک نہیں کیا، لیکن خدمت چھوڑ دی۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، آپ نے خدمت چھوڑ دی۔ اپنے دل کو ٹھیک کریں، اپنے دل کو ٹھیک کریں۔ وہ اپنی بھیڑیں کسی کو چھینیں گے، اپنی زندگی کے لیے وہ جنگ کرے گا، اپنی فیملی کے لیے وہ جنگ کرے گا، اپنے ماں باپ کے لیے وہ جنگ کرے گا، اپنے فنانس کے لیے وہ جنگ کرے گا، اپنے فیوچر کے لیے وہ جنگ کرے گا، کیونکہ وہ ایک جنگی مرد ہے۔ آج کیوں ہم یہ کہتے ہیں دوسرے نے یہ ہمارے ساتھ کر دیا، آپ کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ داؤد الاؤ نہیں کرے گا،
آپ اپنے بچوں کے لیے جنگ کریں، آپ اپنی خدمت کے لیے جنگ کریں، آپ اپنے خاندان کے لیے جنگ کریں، آپ اپنے بچوں کے لیے جنگ کریں۔ داؤد ایک جنگی مرد ہے اور وہ اتنی آسانی سے دشمن کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس کے خیمہ میں آئے اور سب کچھ چھین کر لے جائے۔ داؤد جنگ کرنی جانتا ہے، اور جس پر بھروسہ ہے، جس پر ٹرسٹ ہے داؤد کا، وہ داؤد کو کوئی بھی جنگ ہارنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کا ٹرسٹ آج خدا پر ہے، خدا آپ کو بھی کوئی جنگ ہارنے نہیں دے گا۔ اگر آپ جنگ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کی جنگ نہیں کرے گا۔ میری بات کو سمجھ گئے؟ اگر آپ جنگ نہیں کریں گے تو دوسرا آپ کی جنگ نہیں کرے گا۔ داؤد ہر ایک کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ لڑتا ہے۔ ہاللویا۔ جو کوئی اس کی پراپرٹی کے خلاف آئے گا وہ اس کے ساتھ جنگ کرے گا، جو کہ اس کے فیوچر کے خلاف آئے گا وہ اس کے ساتھ جنگ کرے گا۔ داؤد اس سے جنگ کرتا ہے۔ ریچھ آئے گا وہ مقابلہ کرے گا، شیر آئے گا وہ مقابلہ کرے گا، انسان آئے گا وہ مقابلہ، وہ انسان سے مقابلہ کرے گا، دشمن سے مقابلہ کرے گا، کیونکہ وہ جنگی مرد ہے۔ اپنی بیوی کے لیے جنگ لڑے، اپنے شوہر کے لیے جنگ لڑے، اپنی شادی کے لیے جنگ لڑے، اپنی جاب کے لیے جنگ لڑے، اپنے کاروبار کے لیے جنگ لڑے، اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑے، اپنے بچوں کے لیے روحانی جنگ لڑے، اپنی فیملی کے لیے جنگ لڑے، اپنے روپے پیسے کے لیے، اپنی مالی برکتوں کے لیے، روحانی برکتوں کے لیے آپ جنگ کریں۔ آپ خدمت کے لیے، چرچ کے لیے، پاسٹر کے لیے، کلیسیا کے لیے آپ جنگ لڑے اور خدا آپ کو فتح بخشے گا۔ لیکن ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ کس سے بھاگ جائے گا؟ ہاں جی، کس سے بھاگے گا؟ نہیں آیت پوری پڑھ بتائیں ذرا کیا ہے؟ ابلیس کا مقابلہ کرو، ہاں جی، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ کس سے؟ پاسٹر سے؟ کس سے بھاگ جائے گا؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ پاسٹر سے، حالات کا مقابلہ کرو تو وہ پاسٹر سے۔ کیا لکھا ہے؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، کہ کسی اور سے، کسی اور سے وہ بھاگ جائے گا۔ نو سر، کسی اور سے نہیں، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہاللویا۔ اور کلام میں لکھا ہے ہمارے لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ آپ کے پاس روحانی ہتھیار ہیں۔ اگر استعمال نہیں کریں گے، اور کلام میں لکھا ہے ہمارے جنگ کے ہتھیار قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ کس کو ڈھا سکتے ہیں؟ دشمن کے قلعوں کو۔ اور اگر آپ روحانی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ دشمن استعمال کرے گا اور آپ کو شکست دے گا۔ اس لیے دشمن اس سے پہلے آپ پر حملہ کرے، آپ دشمن پر حملہ کر دیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو اور دشمن کی ساری قدرت پر، قیادی قدرت پر، ساری قدرت پر۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ وہ صاحب تمیز ہے۔ He is well behaved، صاحب تمیز۔ وہ آج کل کے پینٹی کاسٹلوں کی طرح بدتمیز نہیں ہے، وہ صاحب تمیز ہے۔ داؤد کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے؟ وہ گفتگو میں صاحب تمیز ہے، صاحب اختیار ہے، وہ بدتمیز نہیں ہے۔ He knows the manner, he knows the etiquette,
He knows the discipline. صاحب تمیز ہے. ایک غیر شخص داؤد کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے اس میں تمیز ہے. وہ صاحب تمیز ہے. اس کو اٹھنا آتا ہے، بیٹھنا آتا ہے، اس کو بات کرنا آتا ہے، اس کو ڈیل کرنا آتا ہے، اس کو اخلاق کا پتہ ہے. یہ صاحب تمیز ہے. اس کی زندگی صاف ہے. وہ اپنے عہد کو، اپنے اقرار کو قائم رکھتا ہے. اسے پتا ہے دشمن کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور خدا کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. وہ صاحب تمیز ہے. اسے تمیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. وہ بدتمیز نہیں ہے. Good sense and good sense of judgment. اس کی زندگی میں اس کو پتا ہے وہ صاحب تمیز ہے. جس کا دل ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ صاحب تمیز. انہیں امتیاز ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے بولنا ہے. سب کے ساتھ گدھوں کی طرح ڈیل نہ کرے. روحانی لوگوں کے ساتھ روحانی طریقے سے ڈیل کرے. He knows how to deal with enemy. وہ صاحب تمیز ہے. اسے پہچان ہے، وقت کی پہچان ہے، لوگوں کی پہچان ہے، مسجد کی پہچان ہے، اپنی ذمہ داری کی پہچان ہے. اسے اپنی گفتگو کی پہچان ہے، ماں باپ کی پہچان ہے، بہن بھائیوں کی پہچان ہے، چرچ کی پہچان ہے، جاب کے جو اس کے کولیگز ہیں ان کی پہچان ہے. اسے بولنے کا پتہ ہے، تمیز ہے. وہ صاحب تمیز ہے. وہ صاحب تمیز ہے. اور ہماری گفتگو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی لینگویج، لوگ کئیوں سے کنی کترا جاتے ہیں. ایمانداروں سے کنی کتراتے ہیں. کیونکہ اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. میں پچھلے دنوں کچھ پاسٹرز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جب میں اس فیلوشپ میں سے اٹھ کے گھر چلا گیا، ایک پاسٹر کی مجھے کال آئی. انہوں نے کہا جی فلاں پاسٹر کو پر سب سمجھائیں. آپ جو بات کرتے تھے آپ بائبل کا ریفرنس دے کے بات کر رہے تھے کہ بائبل میں یہ لکھا ہے اور یہ ہے، اور وہ مذاق اور جگتوں کے علاوہ انہیں کوئی بات نہیں آ رہی تھی. انہیں تمیز سکھائیے، بولیں. ہم آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہماری لیڈرشپ کے لوگوں نے کہا کہ وہ پاش صاحب تو کلام کی بات ہر بات میں آیت پڑھتے تھے اور یہ سوائے مذاق کے اور کچھ کر ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی ان کو بتائیں، پھر دوسرے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. اور ہماری لینگویج، ہم خاص طور پہ جب شاپنگ کے لیے جائیں تو جو کہ دیکھو ٹیکسی کرانی پڑتی، پھر ہماری لینگویج، ہمارے انداز، بولنے کا طریقہ. داؤد کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صاحب تمیز ہے. صاحب تمیز ہے. ہم گھر میں ماں باپ کو تو کر کے بلا رہے ہوتے ہیں. وہ صاحب تمیز، اسے بولنے کا پتہ ہے. ایمین. اسے پہچان ہے. جس کا دل ٹھیک ہوتا ہے اسے بولنے کا. کئی لوگ دوسروں کو عزت سے ہی بلاتے ہیں لیکن اس قدر طنزیہ لہجہ ہوتا ہے، بلاؤ بڑی تمیز سے رہے ہوتے ہیں. بھائی جان
بلا وہ تمیز سے نہیں ہوتے ہیں، لیکن انداز صاحب تمیز کی طرح نہیں. اس سے ہمارا جب دل ٹھیک ہوگا، ہم کسی دشمن کو بھی جب بلائیں گے تو ہم بڑے آرام سے کہیں گے بھائی آئیں پلیز. گھروں میں ہمارے بڑے ہوتے ہیں ایسے اسٹائل، جس کو نہیں بلانا ہوتا، روٹی بھی بعض دفعہ لے کھا لے، نو ایٹیکیٹس. پھر جب اس کو کھانا دے آؤ، بھابی دیور کو جاتی دینے تو اس کے غصے کے ادھر رکھ دے، بس وہ رکھ دے. وہ کڑک دی آواز جدوں آندی نا ادوں تمیز دی سمجھ لگ جاندی. جدوں پلیٹ بجدی نا ٹھک کر کے میچتے تو وہ تھلوں شیشے نو چیک کردا بچ گیا، وہ تمیز نظر آ رہی ہوتی. صاحب تمیز بولنے میں، صاحب تمیز مچور ہے. پانچویں بات ہے خوبصورت آدمی ہے. ہاللیلویا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اپنے ساتھ والے کو بتائیں. داؤد کے بارے میں لکھا کہ وہ خوبصورت آدمی ہے. اب جس میں اتنی خوبیاں ہوں وہ خوبصورت ہوگا کہ نہیں؟ وہ تو ہوگا خوبصورت. خداوند کا مسا ہمارے دل کو تبدیل کرتا ہے. جس کا دل خدا میں ہے اس میں خوبیاں ہی ہوں گی، کمیاں نہیں ہوں گی. آج ہم ہیں بھی خدا میں لیکن کمیوں سے بھرے. آج بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں لہ پادری بن گیا، نو بولنا نہیں پتا، یہ دعا بڑی کرتا ہے، زبان کسی ویلے سنو ایسی بولتی ہے نا وہ تسی یہ کدی گھر آ کے پاٹ صاحب سنو. مجھے ایک خادم کو فون آیا کسی فیملی سے. اس نے کہا پاٹ صاحب ذرا گھر چکر تو لگائیے گا. اس نے کہا جی اوکے. پاٹ صاحب سمجھے شاید کوئی شکر گزاری یا کوئی کھانا شانا ہوگا. وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ذرا اپنی بہن کو سمجھا جائے، یہ جاپانی بہت بولتی ہے. اب وہ سمجھا کہ شاید نے جاپانی زبان سیکھی ہے. انہوں نے کہا باہر بو جاندے نے باجی تو بڑی پڑھی لکھی ہے بھائی. انہوں نے کہا باجی تسی جانتے ہو جاپانی زبان؟ بھائی نے کیا بھائی جی تہاڈے سامنے نہیں بولے گی، جدو تسی چلے جاؤ گے پھر بولے گی. انہوں نے کہا باجی یہ گانا کٹ دی. انہوں نے کہا چرچ سے دعا کر دی. سو بولنے میں تمیز، جس میں اتنی خوبیاں ہوں. کیا لکھا ہے جی؟ یہ ذرا پڑھ دے 41ویں آیت، 41ویں 42ویں اور 43ویں 42ویں آیت. اور جب اس فلسطین نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے نہ چیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ روح اور نازک چہرہ. کیسا ہے داؤد؟ پہلے شاول کے خادم نے کہا کہ وہ خوبصورت ہے، اور یہاں کے سرخ روح حسین. داؤد کے بارے میں کہا اس کا رنگ سرخ ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے. اور ایسے لفظ میل کے لیے نہیں فیمیل کے لیے یوز کیے جاتے ہیں خوبصورتی بیان کرنے. اور یاد رکھیں حسین لفظ عورتوں کے لیے ہے، خوبصورت مردوں کے لیے. مرد اپنے آپ کو حسین نہ کہتے ہیں، یہ فیمیلز کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ورڈ فیمیل ہے، وہ حسین بھی ہے، سرخ روح بھی ہے، نازک بھی ہے. خوبصورت ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا کردار ٹھیک ہے، وہ خوبصورت ہی ہوگا. اٹس اے بیوٹیفل مین. لیکن جو سب سے بڑی خوبی تھی، خوبصورت آدمی ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی
اور کوالٹی یہ تھی کہ اس کے کردار میں خدا تھا، اس کے کردار کو خدا نے بنایا تھا۔ کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں وہ خادم کہہ رہا تھا میں چاند پر چلنے سے خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں اس زمین پر بھی چلنے سے خدا کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ ہیلیلویا! آپ چاند پہ جائیں یا نہ جائیں، آپ زمین پر بھی خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہیلیلویا! سو اس کی سب سے بڑی جو خوبی تھی کہ وہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ ہیلیلویا! جس کا کردار ٹھیک ہوگا وہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ جس کا کردار ٹھیک ہوگا وہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ میری بات لکھ لیں، داؤد کا کردار ٹھیک تھا، اس لیے شاؤل کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اسے ایک بری روح ستاتی تھی، اور جب اس نے آ کر بربت بجائی، اور اسے جب بربت بجائی تو بری روح اس میں سے نکل گئی، اور جب بری روح اس میں سے نکل جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ داؤد کو شاؤل نے دیکھا، اور وہ شاؤل جو تھا وہ داؤد سے کیا کرنے لگا؟ پیار کرنے لگا۔ کیسے؟ کیونکہ اس کا دل ٹھیک تھا، اس کا کردار ٹھیک تھا۔ آج آپ سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے لوگ اب محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہم سے لوگ پیار نہیں کرتے، میرے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے۔ داؤد کا دل ٹھیک تھا، شاؤل اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس سے بربت بجا دینی تھی، شاؤل نے اسے کوئی انعام دے کے فارغ کر دینا تھا۔ لیکن شاؤل نے جب داؤد کو دیکھا، اس کو وہ خوبیاں، وہ کردار، وہ مسا، وہ برکت، وہ حضوری جب خدا کی اس کی زندگی پر نظر آئی، شاؤل اس سے پیار کرنے لگا۔ اور لکھا ہے کہ شاؤل نے اس کے باپ کو پیغام بھیجا کہ اب سے یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ شاؤل نے داؤد کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ لو، شاؤل کے اندر پہلے جیلسی تھی، لیکن داؤد سے ملا تو اس کے اندر محبت آ گئی۔ ہیلیلویا! جس کا کردار ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، وہ کسی سے ملے گا، وہ دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے گا، اپنی محبت کو پیش کرے گا، اور لوگ اس سے پیار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے، آپ اپنی فیملی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے، آپ اپنے چرچ کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک پاسٹر کا کردار ٹھیک ہے، وہ چرچ کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر کلیسیا کا کردار ٹھیک ہے، وہ چرچ کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ آج ضرورت ہے ہم دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ ہیلیلویا! آخری بات، داؤد میں کیا خوبی تھی؟ وہ اہم بننا نہیں چاہتا تھا، وہ کارآمد بننا چاہتا تھا۔ یس، آج چرچ میں بہت سے لوگ اہم بننا چاہتے ہیں، ہمیں امپورٹنس دی جائے۔ جو شخص امپورٹنٹ بننا چاہتا ہے، اہم بننا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی یوزفل نہیں بن سکتا۔ جو اہم بننا چاہتا ہے وہ کارآمد نہیں بن سکتا۔ آج ہمیں سال گزر گئے ہیں اہم بنتے ہوئے، لیکن ہم اہم نہیں بن سکے اور نہ ہی ہم کارآمد بن سکے۔ جو امپورٹنٹ بننا چاہتا ہے وہ یوزفل نہیں بن سکتا۔ داؤد خدا کے لیے اہم نہیں بنا، اور نہ وہ خدا کے لیے اہم بننا چاہتا تھا۔ داؤد خدا کے لیے کارآمد بننا چاہتا تھا کہ میں خدا کے لیے کچھ کروں۔
آپ چرچ میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ آج ہم جو پینٹی کاسٹل ہیں، ہم آج امپورٹڈ بننا چاہتے ہیں. دنیا مجھے جانے، خدا مجھے جانے یا نہ جانے، دنیا مجھے جانے، میں فیمس ہو جاؤں، میری ویڈیو آ جائے، میں ایسے بن جاؤں، میں ویسے بن جاؤں، مجھے ہر جگہ پر فیم مل جائے، مجھے فرنٹ پر لایا جائے، میری تصویر سامنے آئے، میں اہم بن جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، میں خاص بن جاؤں. داؤد خاص نہیں بنا. داؤد کے کردار نے، داؤد کی خوبیوں نے، داؤد کے مسا نے، داؤد کے دل نے اسے ایسا اہم بنا دیا، ایسا کارآمد بنا دیا کہ داؤد کو دنیا میں تو جگہ جو ملی ہی ملی، داؤد کو خدا کے دل کے اندر جگہ ملی. اور خدا یہ کہتا ہے یہ میرے دل کے موافق ہے، یہ میرے دل میں ہے، مجھے پسند ہے، میرے دل کی مانیت ہے. اس پر انائنٹنگ، اس پر قدرت، اس پر برکت، اس پر فتح آتی ہی رہے گی. ہاللویا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو ٹھیک کیا. آج ہم چاہتے ہیں، اور امیچور نابالغ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں فرنٹ دیا جائے، ہمیں آگے لایا جائے. میں جب مدر چرچ میں تھا تو ایک بندے نے پاسٹر صاحب سے بڑے جوش میں کہا، ہمیں بھی کبھی سٹیج پہ موقع دی، آخر اسی بھی کھا دوں گا. پاسٹر صاحب نے کیا تیری خدمت کا مجھے تھی پتا لگ گیا، تجھے ڈاک بڑا کھا دوں گا. آج ہم یہ چاہتے ہیں، میں آگے، میرا نام، مجھے لوگ جانے، یسوع کو لوگ جانے نہ جانے، مجھے لوگ جانے. میں 2 دن ٹوبا ٹیکسنگ میں رہ کے آیا، بڑا اندر کر کے جنگل میں وہ کام تھا. 2 دن میں اور پادری شوکت صاحب وہاں پہ تھے. پادری شوکت صاحب نے وہاں پہ کلام سنانا تھا. اب جب رات ہوئی تو بیٹھے تھے ادھر، تو وہ لوگ آ کے انہیں کہہ رہے تھے بار بار کہ آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے. تو ایک بندہ آ کے مجھے کہنے لگا، میں نے آپ کی بھی ویڈیو دیکھی ہے. میں کہا بھائی جی میں نے ویڈیو کبھی لائی نہیں، تسی کتوں گئے بھی؟ کہنے نہیں، آپ کی بھی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. آپ انڈیا میں نہیں گئے تھے جب؟ تو ادھر ایک بہت بڑا کلیسیا تھی. میں کہا نہیں میں نہیں گیا، وہ ایک اور خادم ہے. کہتا جی وہ بالکل آپ کی طرح لگتا ہے. میں کہا جی، میں کہا وہ اور ہے، میری ویڈیو ایسی کوئی نہیں آئی. لوگ یسوع کو جانے، ہمارا پہلا مقصد یہ ہے. کردار یسوع کو پیش کریں، گفتگو یسوع کو پیش کریں. اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو کیا کریں؟ ساتھ والے کو بتائیں ذرا کہ اپنے انہوں پھاڑ کے دسو کہ اپنے دل کو پائی ٹھیک کر. دواں تھا ذرا پھاڑے نہ دواں پھاڑ تسی دوویں اٹھ کے اینو پڑھو. اپنے دلاں کی کرو؟ ٹھیک کرو، تاکہ ہم یسوع کو پیش کر سکیں. کس کو پیش کر سکیں؟ یسوع کو. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس میسج کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم یسوع کو پیش کریں. ہماری گفتگو سے کون نظر آئے؟ یسوع. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کون نظر آئے؟ ہمارے چلنے سے کون نظر آئے گا؟ یسوع. ہمارے کردار سے، ہمارے ساز بجانے سے، ہمارے گیت گانے سے، ہماری ورشپ سے یسوع نظر آئے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. پریز گاڈ. ہاللویا.